نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کے بعد کی اس نشست میں ہفتے وار حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ انفاق معتبر وہی ہے جس سے دل پر معتد بھی اثر ہو اور کچھ دکھن محسوس ہو، پھر رفتہ رفتہ خرچ کی عادت ہو جائے گی. یعنی اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا. اب اس کی مقدار اتنی تو ہونی چاہیے کہ انسان کے دل پر اثر ہو، یہ نہیں کہ اتنی معمولی مقدار ہو کہ اسے پتہ ہی نہ چلے. ایسا خرچ کرنا کہ جب طبیعت پر اثر ہوگا تو پھر اس مال کی محبت اندر سے نکلے گی، اس دنیا کی محبت اندر سے نکلے گی، اور اس مال جمع کرنے کی جو خواہش ہے اس پر چوٹ پڑے گی. اور اس کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی پر اللہ کے راستے میں انفاق کرنا یعنی مال کا خرچ کرنا فرض ہو جاتا ہے، یعنی زکوٰۃ فرض ہو گئی، صدقہ فطر فرض ہو گیا. اب ایسا ایک آدمی وہ بھی ادا نہ کرے تو ظاہر ہے کہ بخیل ہے. اس سے بڑا بخل کیا ہو سکتا ہے؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے مال سے اتنا اللہ کے راستے میں نکالنا کہ جو اس کے فرائض اور واجبات کا بوجھ ہلکا کر دے، اور اس کا حساب رکھنا چاہیے کہ انسان کے پاس کتنا مال ہے، آیا وہ اتنی مقدار میں ہے کہ جس پر سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اکثر لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے لیکن اپنا حساب نہیں لگاتے، اور یہ اندازے سے رمضان کا مہینہ آیا تو رمضان میں بس کچھ صدقہ خیرات کر لیا، خیر خیرات کر لی، اور اس کے بعد یہ سوچا کہ بس اب ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب ایک سال کے لیے فارغ ہو گئے. اب سال کے درمیان بھی اگر کوئی حاجت مند آ جائے، کہتے جی رمضان میں آنا، تو ٹال دیتے ہیں. حالانکہ اپنے مال کا پورا حساب لگانا چاہیے، جس میں نقدی بھی ہے، سونا چاندی بھی ہے، مال تجارت بھی ہے، اور کوئی واجب الوصول اگر رقم ہے کسی سے وصول کرنی ہے، کسی کو ادھار دی ہوئی ہے. اب اس مجموعے کا یہ سارا مجموعہ کتنا ہوا؟ اگر یہ اتنا ہے کہ جس پر صاحب نصاب ہو جاتا ہے اور سال گزر گیا تو اس کا 40واں حصہ 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ نکالو. پھر اسی طرح سے صدقہ فطر ہے، اپنی جانب سے اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے ادا کرو. اب اس کے علاوہ جو خیر خیرات ہے تو وہ اس کے علاوہ ہے، اس سے ہٹ کر ہے. اب ہر آدمی مسجد کا معاملہ ہو، بھائی مسجد کی تعمیر کا مسئلہ، مسجد کی کوئی امداد کا مسئلہ، یا کوئی ایسا شخص ہے جو سادات میں سے ہے لیکن غریب آدمی ہے، اب پوچھتے زکوٰۃ لگ جائے گی. یعنی ہر جگہ آدمی زکوٰۃ سے کام نکالنا چاہتا ہے کہ زکوٰۃ لگ جائے گی. تو اللہ کے مال میں سے کوئی للہ بھی تو خرچ کرنا چاہیے اللہ کے لیے. زکوٰۃ تو ادا کرنی ہی کرنی ہے، وہ تو اس مال میں سے اس کا میل نکالنا ہی نکالنا ہے، اور وہ میل جو ہے وہ کسی غریب تک پہنچانا، اس مستحق تک پہنچانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا حصہ آپ کے مال میں رکھا ہے. اب وہاں تک اس امانت کو پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جس طرح سے زکوٰۃ کا نکالنا واجب ہے، ضروری ہے، اسی طرح اس کے مستحق تک اس کو پہنچانا بھی ضروری ہے. اب آج کل یہ ہوتا ہے کہ
بہت سے پیشہ ور جو سڑکوں پر جن کی عادت ہے مانگنے کی، سارا سال مانگتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ تو پیشہ ور ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ کوئی ایسا سفید پوش آدمی، چاہے وہ ہمارے رشتہ داروں میں ہے چاہے پڑوسی ہے، کہ بیچارہ سفید پوش ہے، تنخواہ اس کی کم ہے، گزارا اس کا نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی سے سوال بھی نہیں کرتا، اس کی سفید پوشی آڑے آ جاتی ہے، مانے ہو جاتی ہے، کسی سے سوال نہیں کرتا، لیکن ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بیوی بچے بھی ہیں، اس کے اخراجات بھی ہیں، لیکن اس کی آمدنی بھی کم ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو زکوٰۃ لگ جائے گی، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دے دو، اور پھر اس میں بتانا بھی شرط نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، نیت کر کے دے دو۔ اگر اس کو بتاؤ گے تو اس کے جذبات کو ایک ٹھیس پہنچے گی نا، کہ دیکھو میں اس قابل ہو گیا کہ لوگ آج مجھے زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کو تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے بغیر بتائے صرف نیت اور ارادہ کر کے جب وہ مستحق ہے تو دے دو، بھئی ہماری طرف سے یہ ہدیہ ہے، قبول کر لو، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اور ایسی جگہ پر خرچ کرنا کہ جو آدمی کا رشتہ دار ہو، قریبی رشتہ دار ہو، وہاں پر دوہرا ثواب ہے، ایک صلہ رحمی کا ثواب ہے اور دوسرا زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ہے۔ تو پہلے اپنے قرب و جوار کے اندر دیکھنا چاہیے، اور اسی طرح سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا۔ آج اس معاملے کے اندر بھی بخل ہوتا ہے کہ یاری دوستی، پکنک، باہر، ہوٹل بازی، اس میں تو خرچ ہو رہا ہے، اور گھر میں بیچارے بیوی بچے ترس رہے ہیں، ہوٹلوں پر ہزاروں روپے کا کھانا کھا جاتا ہے اور گھر پہ چند سو روپے کا سامان لے کے نہیں آتا۔ تو یہ بھی تو بخل ہے نا، کہ جہاں پہ خرچ کرنا چاہیے وہاں پہ خرچ نہیں کر رہا، اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ لٹا رہا ہے، تو اسراف ہے۔ اسراف کا گناہ بھی اس کے گردن پر ہے، بخل کا گناہ بھی اس کے گردن پر ہے، کہ جہاں نہیں خرچ کرنا وہاں تو خرچ کر رہا ہے، تو اسراف ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی جو کرتے ہیں نا، کہ ضرورت میں خرچ نہ کیا اور ادھر ادھر اڑا دیا۔ ایک آدمی تنخواہ والا ہے، اس کی آمدنی تنخواہ کی ہے، اب ایک محدود سی آمدنی ہے، اسے پہلے اپنے گھر کی ضروریات کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی میرے گھر کی ضروریات کیا ہیں، میرے بیوی بچوں کا خرچ کیا ہے۔ اب گھر میں نہ راشن ہے، نہ کھانے پینے کو ہے، اور باہر ہوٹل بازی ہو رہی ہے، اور مہینے کی تنخواہ آئی اور یاری دوستی کے اندر اڑا دی، تو پھر گھر میں کیا ہوگا؟ تو اس لیے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک وہ پیسہ، وہ درہم یا وہ دینار جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور ایک جو بیوی بچوں کی ضروریات میں خرچ کرتا ہے، اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے، کیونکہ فرائض میں سے ہے نا۔ تو اس لیے یہاں بھی بخل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس بخل کا جو علاج ہے نا، کہ یہ اندر سے دل کے اندر مال کی محبت کا ہونا، کہ آدمی چاہتا ہے کہ بس جمع کرتا رہوں، خرچ نہ کروں، تو اس بخل کی عادت کو اپنے اندر سے نکالنا چاہیے۔ یہ بخل بہت خطرناک عادت ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بخیل جو ہے وہ اللہ سے بھی دور، اللہ کے رسول سے بھی دور، جنت سے بھی دور، جہنم سے قریب ہے، اور یہ بخل جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اس لیے، اور اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے، اور وہ مال جو باقی بچا ہے وہ مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے، کہ 100 روپے تھے، 2.5 روپے زکوٰۃ کے نکال دیے، اب اس 2.5 کی برکت یہ ہوگی کہ وہ 97.5 بھی محفوظ ہو جائیں گے، کیونکہ اس مال میں سے اس کا حق نکال دیا، اور جس مستحق کی وہ امانت تھی وہاں تک اس نے پہنچا دی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بقیہ مال کی بھی حفاظت فرمائیں گے، اللہ اس کے بقیہ مال کے اندر بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے بخل نہیں کرنا چاہیے۔ یا اسی طرح ایک آدمی پر حج فرض ہو گیا، اب ایک زمانہ تھا 10,000 میں بھی حج ہوتا تھا، 15,000 میں بھی حج ہوتا تھا، 25,000 میں بھی ہوتا تھا، 30,000 میں، اور یہ تو ماضی قریب کی بات ہے کہ سن 2004، 5، 6 تک جو ہے 50-60 ہزار میں حج ہوتا تھا، جو حج آج 10-11 لاکھ روپے کا ہے۔ اب کس کے پاس 50-60 ہزار نہیں تھے، لیکن لوگ حج نہیں کرتے تھے۔ اب جس پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہو گیا تو
تو فریضہ ساقط نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر اس سال پیسہ ہے تو زکوٰۃ ہے، آئندہ سال اپنے پاس پیسہ نہیں ہے تو زکوٰۃ کا فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن حج اگر زندگی میں ایک بار فرض ہو گیا وہ تو فرض ہے۔ اب لوگوں پر کب سے حج فرض چلا آ رہا ہے لیکن لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے۔ اس لیے جب حج فرض ہو جائے حدیث میں آتا ہے کہ بھائی جلدی کرو، نہ معلوم کیا معاملہ پیش آ جائے، حج فرض ہو گیا اب جلدی کرو۔ اب یہ نہ سوچو جی فلاں کام ہو جائے گا تو حج کریں گے، فلاں کام ہو جائے گا تو حج کریں گے، بیٹے کی شادی ہو جائے، بیٹی کی شادی ہو جائے، فلاں مکان بن جائے، فلاں یہ کام ہو جائے، نہیں، آپ نے فرمایا کہ پہلے حج کرو۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی کسی کام کی وجہ سے حج کو ٹال دیتا ہے کہ جی فلاں کام ہو جائے، فلاں کام ہو جائے پھر حج کروں گا، تو فرمایا کہ لوگ حج کر کے واپس آ رہے ہوں گے اور اس کا وہ کام نہیں ہوا ہوگا، اور یہ لوگوں کو دیکھ کر پچھتا رہا ہوگا، اوہو اس سے بہتر تھا کہ میں بھی حج پہ چلا جاتا، جس مقصد کے لیے رکا، جس کام کے لیے رکا وہ کام بھی نہ ہوا اور لوگ حج کر کے بھی واپس آ گئے، تو سوائے پچھتاوے کے کیا ہے؟ اس لیے حج کے معاملے میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ معاملہ بڑا نازک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس پر حج فرض تھا، فرض ہو گیا اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، راستہ بھی معمون تھا، حکومت کی طرف سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی ایسی بیماری بھی نہیں تھی کہ جو جانے سے رکاوٹ ہوتی، تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے اختیار ہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اسے اختیار ہے، اور قیامت کے دن اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کافر، کہ حج فرض تھا اور حج فرض ادا نہیں کیا۔ اس لیے جب اللہ اتنے وسائل دے تو سب سے پہلے حج ادا کرنا چاہیے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب نے ایک مرتبہ 500 روپے حضرت کو دیے۔ 500 روپے اس زمانے میں چاندی کا سکہ ہوتا تھا، اور کہا کہ بھئی یہ تمہارے لیے ہے، تم چونکہ دین کی خدمت کا کام کرتے ہو، دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہو، تو اس لیے یہ تمہیں دے رہا ہوں تاکہ تمہارا گزر بسر اچھا ہو اور تمہارے دل کو تسلی ہو کہ مجھے کسی سے کچھ حاجت نہیں ہے، مانگنا نہیں ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ اور 500 روپے بہت بڑی بات تھی اس زمانے میں۔ تو حضرت نے سوال یہ کیا کہ آپ نے یہ پیسے میری ملک کر دیے، میں اس کا مالک ہو گیا؟ تو والد صاحب نے کہا ہاں جی آپ اس کے مالک ہیں، آپ کی ملک کر دیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اب تو مجھ پہ حج فرض ہو گیا، اب تو میں حج کروں گا۔ تو والد صاحب نے کہا کہ حج جو ہے آئندہ سال کر لینا، ابھی فی الحال تو اس کو رکھو اپنے پاس، میں نے تو آپ کی ضروریات کے لیے دیے ہیں۔ کہا کہ جب آپ نے میری ملک کر دی ہے، مجھ پر حج فرض ہو گیا، اب اس میں تاخیر کرنا گناہ ہے، یعنی جتنی تاخیر ہوگی گناہ گار ہوگا، اب اس میں تاخیر گناہ ہے۔ اور دوسری بات حضرت نے یہ فرمائی، جب والد صاحب نے زیادہ اصرار کیا کہ بھئی آئندہ سال کر لینا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا میں اس بات کے لیے آمادہ ہوں، لیکن ایک بات کی آپ مجھے گارنٹی دے دیں، ضمانت دے دیں، آپ مجھے اس بات کی گارنٹی دے دیں کہ آئندہ سال تک میں زندہ رہوں گا، تو میں آئندہ سال تک رک جاتا ہوں۔ تو والد صاحب نے کہا کہ بھئی یہ تو مجھے اپنا بھی معلوم نہیں کہ میں زندہ رہوں گا یا نہیں، آپ کی گارنٹی میں کیا دے سکتا ہوں؟ تو فرمایا کہ بس پھر اسی سال حج ہوگا، اور پھر اسی سال حج کے لیے گئے، تشریف لے گئے، اور حضرت کے والد صاحب بھی ساتھ گئے، اور 6 مہینے وہاں پر حرمین شریفین میں قیام ہوا۔ اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے پہلے جا چکے تھے، جو حضرت کے پیر و مرشد تھے، شیخ تھے، اور پھر اس 6 مہینے میں حضرت نے وہاں پہ خوب استفادہ کیا، اور خوب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم تھی۔ لیکن جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ شیخ کی نظر کرم ان کے اوپر ہے، شیخ کی عنایات ہیں، تو لوگوں میں حسد ہونے لگا، یعنی یہ بھی حسد ہوتا ہے کہ شیخ اس کو اتنا کیوں چاہتا ہے، شیخ کی اس پر اتنی نظر کرم کیوں ہے، اس میں بھی حسد ہونے لگتا ہے۔ اور یہ خطرناک مرض ہے، خطرناک رذیلہ ہے کہ کبھی کسی چیز کے بارے میں دل میں جلن اور حسد کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کسی پر اگر شیخ کی نظر کرم ہے تو خوش ہونا چاہیے،
اور دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے ہم بھی اپنے اندر پیدا کر لیں, ہم پر بھی نظر کرم ہو جائے. لیکن دل میں جلن اور حسد کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. تو پھر حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ بھائی میاں اشرف علی, دل تو نہیں چاہتا کہ تم یہاں سے واپس جاؤ, لیکن لوگوں کو حسد ہو رہا ہے. شیخ نے بھی محسوس کر لیا, اس لیے بہتر ہے کہ چلے جاؤ. تو کچھ عرصہ پہلے واپس لوٹ آئے. لیکن جب مال آیا تو سب سے پہلے کیا کام کیا؟ حج ادا کیا. آج اگر مال آتا ہے, آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے, حج فرض ہو جاتا ہے, آج آدمی دنیا جہاں کے بکھیڑے نکال لیتا ہے, مکان بنا لوں, کاروبار کو بڑھا لوں, فلاں کام کر لوں, فلاں شادی کر لوں, لیکن حج پہ نہیں جاتا. حالانکہ حج کا معاملہ بہت نازک ہے, اس لیے حج کے معاملے میں جلدی کرنی چاہیے اور اس فریضے کو جتنا جلد ممکن ہو ادا کر لینا چاہیے. نہ معلوم آگے کیا حالات پیش آ جائیں. اور ایسے بہت سے لوگ ہیں, ملتے ہیں کہ جی ہم پر حج فرض تھا لیکن ہم نے حج ادا نہیں کیا, اب ہم کیا کریں؟ بھئی اب استغفار کرو اور کوشش کرو کہ اللہ دوبارہ ایسے وسائل عطا کر دے کہ تم اپنا فریضہ ادا کر لو. ورنہ بعد انتقال کے اپنی وصیت میں لکھ کر جاؤ کہ بھئی میرے مال میں سے میرا حج بدل ادا کرا دینا. لیکن زندگی کے اندر اس فریضے کو ادا کر لینا چاہیے. تو بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں انفاق وہی معتبر ہے کہ جس کا دل پر اثر ہو, یعنی اتنا مال خرچ کرنا کہ جس کا دل پر اثر ہو. مثلا ایک آدمی ہے, بد نظری اس سے نہیں چھوٹتی. اب شیخ اسے بہت سے علاج بتاتا ہے, بھئی یہ علاج کرو, یہ علاج کرو, نہیں چھوٹتی. آخر ایک علاج یہ بھی ہے کہ اپنے اوپر کوئی مالی جرمانہ مقرر کرو, مالی جرمانہ مقرر کرو کہ ایک مرتبہ اگر بد نظری ہوگی تو میں اتنے پیسے جو ہے اللہ کے راستے میں خیرات کروں گا, صدقہ کروں گا. لیکن وہ کتنی رقم ہونی چاہیے؟ بھئی اتنی ہو کہ دل پر اس کی چوٹ تو لگے. یہ نہیں کہ ایک بد نظری ہوگی تو 1 روپیہ خرچ کروں گا تو کیا کچھ بھی نہیں ہوگا, نفس تو اور شریر ہو جائے گا کہ اچھا ایسے 1 روپیہ کر کے تو نہ معلوم کتنے خرچ کر سکتا ہے. تو اتنی معتد, اتنی رقم ہونی چاہیے کہ جس کا دل پر اثر ہو, چوٹ پڑے. یا یہ کہ میں ایک دفعہ بد نظری ہوئی تو 20 رکعت نفل پڑھوں گا. اب یہ کیا ہے, نفس کے اوپر یہ چیز بھاری ہے کہ 20 رکعت نماز پڑھنا, ارے نفس تو 2 رکعت پڑھنے سے گھبراتا ہے. تو 20 رکعت پڑھنے کے اندر یہ کہاں اس بوجھ کو برداشت کرے گا, کہے گا بھائی تو بد نظری سے باز آ جا, تو بد نظری سے رک جا, 20 رکعت نماز پڑھنا تو بہت مشکل ہے. تو اسی طرح سے جب کوئی گناہ ہو, نافرمانی ہو, کوئی نماز قضا ہو جائے اور پھر باوجود کوشش کے انسان اس پہ قادر نہ ہو سکے, اس پر عمل نہ کر سکے, اسے اپنے اوپر کوئی جرمانہ مقرر کرنا چاہیے. اور بہتر یہ ہے کسی اللہ والے سے تعلق کرے, اللہ والے سے پوچھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, اپنی مرضی سے نہیں. کیونکہ اپنی مرضی سے نفس وہی کام بتائے گا جس میں نفس کی لذت اور مزہ ہوگا, اور وہ کام جو نفس کی لذت اور مزے کے لیے کرے گا, چاہے وہ صورت سزا کی ہے, جرمانے کی ہے, لیکن نفس کو لذت اور مزہ آ رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ اور نفع نہیں ہوگا. تو اللہ والوں سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی بد نظری ہو گئی, کوئی نماز قضا ہو گئی یا کوئی اور گناہ ہو گیا, اب مجھے کیسے اس سے بچنا ہے اور کیسے اس کا علاج کرنا ہے. کیونکہ وہ طبیب باطن ہے, وہ جو علاج تجویز کریں گے وہ من جانب اللہ ہوگا. اللہ تعالیٰ دلوں میں القاء فرماتے ہیں, دلوں میں الہام فرماتے ہیں, اور وہ اس کے جو سوال کرنے والا سائل ہے اس کے حسب حال ہوتا ہے اور اس میں اس کے لیے فائدہ ہوتا ہے. ہاں اپنے اندر سچائی پیدا کرے کہ میں نے عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ شیخ سے پوچھ بھی لیا اور پوچھنے کے بعد عمل بھی نہ کیا اور گاڑی اسی ڈگر پہ ہے, بس چل رہی ہے تو چل رہی ہے. نہیں, عمل کے ارادے سے تعلق کرنا چاہیے اور عمل کے ارادے سے پوچھنا چاہیے کہ میں نے عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.
ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرغنا وارغ عنا وأرغنا وارغ عنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا رب.